اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد چہرے کا پردہ قرآن مجید کی روشنی میں مرد کے مبتلا فتنہ ہونے کے خوف کی بنا پر پازیب کی جھنکار کو ممنوع کیا گیا تو چہرے کو ننگا رکھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ عورت کا سارا جسم ستر ہے، ذرا سوچئے کہ چہرہ بھی تو جسم ہی کا ایک حصہ ہے اور اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو باقی جسم کے بارے میں ہے۔ اور جب خدا عورت کے پاؤں میں پہنی ہوئی پازیب کی جھنکار کو ممنوع کرتا ہے کہ وہ نظر نہ آئے، تو پھر چہرے کو کیسے خدا ظاہر کرنے کا حکم دیتا؟ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اس بات کے واضح ارشادات موجود ہیں کہ عورت کا چہرہ اور دونوں ہاتھ بھی مقام ستر ہیں اور ننگے منہ اس کا گلی بازار میں نکلنا جائز نہیں ہے۔ القرآن سورہ الاحزاب آیت نمبر 59۔ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے منہوں پر چادر ڈال لیا کریں، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں پھر نہ ستائی جائیں، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے، نبی پاک کی بیویوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی اور مسلمانوں کی عورتوں کو بھی، امت کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، جو بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ نبیوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کی ازواج کو مسلمانوں کی عورتیں کہا گیا۔ تمام کو کہا گیا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے منہوں پر چادر ڈال لیا کریں تاکہ ان کی پہچان ہو جائے اور لوگ انہیں ستائے نہ۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے یہودیوں اور غیر مسلموں کی عورتیں جو ہے وہ حجاب، جو آج کی مسلمان عورتیں حجاب پہنتی ہیں، یہی پہنا کرتی تھی۔ حجاب اصل میں چہرے کو چھپانے کا نام ہے، مگر آج کے ملاؤں نے اور لوگوں نے جو ہے وہ حجاب چہرے کو ظاہر کرنا بنا لیا۔ اسی طرح قرآن کریم سورہ النور آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو جگہ اس میں سے کھلی رہتی ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈال رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں پر یا اپنے باپ یا خامد کے باپ یا اپنے بیٹوں یا خامد کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا بھتیجوں یا بھانجوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے غلاموں پر یا ان خدمت گاروں پر جنہیں عورت کی حاجت نہیں، یا ان لڑکوں پر جو عورت کی پردے کی چیزوں سے واقف نہیں، اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اب دوستوں، ایک تو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم، دوسرا جن کے سامنے چہرہ ظاہر کرنے کا حکم ہے وہ اوپر آیت میں بیان کر دیے ہیں۔ آپ خامند ہے، باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھتیجیاں، بھانجے، غلام، یا ان بچوں کے سامنے جو بچے واقفیت نہیں رکھتے عورت کے جسم کے بارے میں، نہ مرد کے جسم کے بارے میں، یعنی عورت کو چاہیے کہ اپنا بناؤ سنگھار چھپا کر رکھے۔ اب بناؤ سنگھار جو ہوتا ہے وہ باقی جسم ہی نہیں بلکہ عورت کا چہرہ بھی ہوتا ہے، تو اسے چھپا کر رکھنے کا حکم ہے تاکہ اجنبی مردوں کو نظر نیچی رکھنے میں مدد ملے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو چھپاتی ہیں۔ اب پاؤں میں زینت جو ہوتی ہے وہ عورت پائل پہنتی ہے، پازیب پہنتی ہے، تو اس پازیب کو اگر پاؤں اور وہ پائل یا پازیب پہن کر پاؤں اگر زمین پر مارے گی تو اس سے آواز پیدا ہوگی اور مرد اس کی طرف جو ہے وہ ہٹیں گے۔ تو یہ زیور چھپا ہوا زیور، وہ زیور جو عورت کے پاؤں میں چھپا ہوا ہے، اسے چھپانے کا حکم ہے کہ پاؤں زمین پر نہ مارے۔ تو چہرے کو
وہ سنگار جو چہرے پر ہے اسے کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اسے کیسے ظاہر کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے؟ تو یعنی عورت پائل پہنے ہو تو اس پر حرام ہے کہ زمین پر زور زور سے پاؤں مار کر چلے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ مرد پائل کی چھن چھن سنیں گے تو فتنے میں پڑ جائیں گے۔ عورت کے لیے جب ایسا کرنا حرام ہے تو چہرے کو کھلا رکھنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ مرد محض پائل کی جھنکار سن کر تو فتنے میں مبتلا ہوگا، لیکن کیا چہرے کی دلکشی، جلوہ سامانی اس کے ہوش نہ اڑائیں گے؟ سورہ الاحزاب آیت نمبر 32 اور 33 میں فرمان الہی ہے، اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کیا کرو کہ وہ شخص تمہارے بارے میں کچھ طمع کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہو۔ ہاں، اچھی بات کرو اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور گزشتہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اس گھر والوں تم سے ناپاکی دور کرے اور تمہیں خوب پاک کرے۔ اب زمانہ جاہلیت میں دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ کس طرح اپنا بناؤ سنگھار دکھاتی تھی۔ عورت کا چہرہ اس کا اصل بناؤ سنگھار ہوتا ہے اور مرد چہرہ دیکھ کر ہی عورت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب اوپر آیت میں گزرا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو جگہ اس میں سے کھلی رہتی ہے۔ اب کھلی کیا چیز رہتی ہے کہ جب عورت اپنے آپ کو مکمل چادر میں ڈھانپ لیتی ہے تو چادر ڈھانپنے کے باوجود اس بات کا احساس ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت ہے، تو وہ چیز جو کھلی ہوتی ہے اس پر کوئی دقت نہیں ہے، وہ خدا معاف کرنے والا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویوں اور ازواج محترات سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر پردے کے پیچھے سے بھی کسی مرد سے بات کرنا پڑ جائے تو ایسے سخت اور کراہت لہجے میں بات کیا کرو کہ دل کے بیمار اور غلط آدمی اپنی کوئی غلط امیدیں نہ باندھ سکیں اور تمہارے لہجے میں نزاکت نہ آئے اور بات میں لچک نہ ہو۔ اب دیکھیے یہاں بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج محترات کی ہو رہی ہے، اور پھر پردے کے پیچھے سے گھر میں باپردہ ہونے کی حالت میں اگر باہر سے کوئی مرد دروازے پر آ جائے اور اس سے ضروری کوئی بات کرنی پڑ جائے تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس حالت میں بھی تمہارا لہجہ سخت ہونا چاہیے۔ اس کی روشنی میں دیکھیے کہ کیا کسی آج کل کی جوان عورت کو وزیر یا مشیر بن کر غیر محرموں سے نرم نرم باتیں کرنے کی اسلام میں کسی گنجائش کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ یا سکول میں کیا جا سکتا ہے، یا بازاروں میں کیا جا سکتا ہے، یا مختلف دفاتر میں کیا جا سکتا ہے؟ گھر میں موجود رہ کر پردے میں ہو کر پھر بھی نرم لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام، تو بازاروں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اسکولوں میں، دفاتر میں کیسے اجازت دے گا؟ جی تو دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں نے قرآن پاک سے جو کہ خدا کا کلام ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا قرآن پاک سے آپ کو پردے کا حکم دکھا دیا، اور وہ پردہ کس قسم کا ہے یہ بھی وضاحت کی گئی ہے، مگر کچھ سمجھے تو سمجھ آئے۔ ہم نے آسان راستہ چنا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا، کسی ملا سے پوچھ لیا، کسی عالم سے پوچھ لیا، اور جو ملا یا عالم بتا دیتا ہے اس پر کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ یہ حل اس نے قرآن حدیث کے مطابق بتایا یا نہیں، جبکہ خدا یہ نہیں کہتا کہ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے۔ مگر کچھ سمجھے تو سمجھ آئے۔ ہم نے آسان راستہ چنا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا،
کسی ملا سے پوچھ لیا، کسی عالم سے پوچھ لیا، اور جو ملا اور عالم بتا دیتا ہے اس پر کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ یہ حل جو اس ملا یا عالم نے بتایا ہے آیا قرآن و حدیث کے مطابق بتایا یا نہیں۔ جبکہ خدا یہ نہیں کہتا کہ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے، تم قرآن کیوں حفظ نہیں کرتے، تم قرآن کی قرأت کیوں نہیں کرتے۔ خدا ایسا نہیں کہتا، یا خدا یہ بھی نہیں کہتا کہ تم قرآن پڑھا کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کیا کرو۔ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، مگر ہم لوگ جو ہے وہ بالکل بھی غور و فکر نہیں کرتے، ہمیں اثر نہیں ہوتا۔ بس کوئی مسئلہ پیش آیا، بھاگا مولوی کے پاس، بھاگے علماء کے پاس، ان سے پوچھا، جو انہوں نے بتا دیا اندھے ہو کر اس پر عمل کر دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ خدا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ فرماتی ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے جس کو نہ کسی مرد نے دیکھا، کہ جس کو نہ کسی غیر محرم مرد نے دیکھا اور نہ اس نے کسی غیر محرم مرد کو دیکھا ہو۔ جب چہرہ پردے میں نہیں ہوتا تو پردہ کس چیز کا کیا جا رہا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ منہ چھپا ہوا ہو، مگر ملا کہتا ہے منہ دکھاؤ۔ تو ہم نے خدا کو چھوڑ دیا، ملا کو پکڑ لیا۔ شریعت خدا اور رسول کی مگر ہم مانتے ملا کی ہے۔ حساب خدا اور رسول کو دینا مگر عمل ملا کی بات پر، کیونکہ اس میں ملا کے نفس کے لیے بھی لذت ہے اور ہمارے لیے بھی لذت ہے، مگر ہماری آخرت کا کیا ہوگا؟ خدا کا رسول کسی بھی غیر معصوم کی پیروی، اس کی تقلید، اس کی اطاعت کرنے سے منع کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ علماء سے، ملا سے رجوع کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ رجوع مت کریں۔ وہ جو آپ کو حل بتاتے ہیں اس حل کو قرآن پاک سے بھی دیکھیں، آیا کہ اس نے قرآن پاک اور حدیث کے مطابق دیا یا نہیں۔ اگر وہ قرآن پاک کے خلاف ہو تو اس پر عمل مت کریں۔ دوستوں، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے۔ ایسی ویڈیو کو شیئر کرنا تو بنتا ہے، شیئر کرنے سے یقین جانیے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر ویڈیو کو آپ شیئر کرتے ہیں، ایک کلک کر دیتے ہیں، تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ جب تک آپ کا یہ شیئر کیا ہوا میسج آگے لوگ دیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اس پر عمل ہوتا رہے گا، تو انشاءاللہ تب تک آپ کو جو ہے وہ اس کا اجر ملتا رہے گا۔ شاید یہی آپ کی بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، توفتاً یا علی علیہ السلام مدد۔